میرے والد صاحب کو گالی دینے کا کیا تک ہے؟ میرے والد صاحب کا اس میں بیچ میں کیا قصور ہے جو ان کو بار بار جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ میں فیل کرتی ہوں کہ جو میرے لیے ساری زندگی کھڑے ہوئے، آج ان کے فوت ہونے کے بعد بھی میری وجہ سے ان کو گالی پڑتی ہے۔ داری پہ بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کا الزام یہ نہیں لگاتے، بینظیر بھٹو کے اوپر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرنے کا الزام یہ میڈیا نے نہیں، اور نواز شریف صاحب کے تیسرے بھائی کے جو ہے وہ قتل کا افواہ کو ہوا ان جرنلسٹ نے نہیں دی تھی۔ جو ہونا کسی کا زیادہ شرمناک ہے، یا جو ہے وہ اپنے بھائی کو جائیداد کی خاطر مروا دینا جو ہے زیادہ بری بات ہے۔ اس کو کوٹ ٹویٹ کیا اور میں نے اسے کہا کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھا۔ یہ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، آپ نے میری بہت ہمت بڑھائی اور مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ جو فیض حمید کی لیبارٹری میں سے جو ہے وہ پیدا ہو کے آئے ہیں، وہ ہمیں اخلاقیات سکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹوڈے ود ازما بخاری کے ولاگ تو آج شاید میں نہیں کروں گی۔ آج کچھ باتیں ہیں دل کی جو میں سمجھتی ہوں کہ کرنی چاہیے۔ عمران خان کے اوپر جب سے جو ہے وہ ایک سلمان رشدی ملعون کے وکیل جو ہے اس کو اپنا وکیل کرنے کی بات سامنے آئی، تو ہمیشہ کی طرح تحریک فساد اور اس کے جو غنڈے ہیں اور جو صحافیوں کی شکل میں غنڈے ہیں، ان کے پاس ظاہر ہے اب کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اب جیفری جو ہے ان کو خود پی ٹی آئی جو ہے اس کی پی ٹی آئی کی اپنی ٹویٹ ہو، شہباز گل کی جو ہے وہ خود اناؤنسمنٹ ہو، زلفی بخاری جو ہے وہ اس تمام معاملات کے پیچھے ہو، اس کے باوجود جو ہے جب ایک ریاکشن آیا، اور یقیناً آنا تھا، وکیل ہونے پہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، وکیل ہونے پہ اعتراض نہیں ہوتا، اس آدمی کے بیک گراؤنڈ پہ اعتراض تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کر چکا ہے، جو پہلے ہی گستاخ رسول ہے، اور جو پاکستان کے اداروں کے بارے میں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو سازشیں کرتا رہا ہے، اس آدمی کو جو ہے وہ پوری، دیکھیے 2 ارب سے زیادہ تو صرف مسلمان ہیں دنیا کے اندر، ان کو کوئی وکیل نہیں ملا، انہیں اور چلے مسلمان وکیل نہ کرتے، اور بہت سارے وکیل تھے دنیا کے اندر، کوئی اور بھی وکیل ان کو مل سکتا تھا، لیکن چنا جان بوجھ کر اس ایسے شخص کو کہ جس سے ظاہر ہے پھر پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ریاکشن آنا تھا، اور اس ریاکشن کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لیا گیا، اور یو ٹرن لے کر جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں جی وہ ہم پتہ کرائیں گے، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، چیئرمین کی جو ہے وہ اس کے اوپر رضامندی نہیں ہے، حالانکہ چیئرمین کے رضامندی کے بغیر جو ہے یہ سانس بھی نہیں لیتے۔ تو ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی اور بات نہیں تھی کرنے کے لیے، تو ایک جو ہے وہ چیز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ایک جو ہے وہ بات کو کسی اور جگہ پہ لے جانے کے لیے، طارق متین ایک مشہور زمانہ ٹائیگر صحافی ہے جو عمران خان اور اس کے جو ہے وہ پے رول پہ ہے، ہمیشہ سے وہ صحافی کی شکل ہے لیکن صحافی والی اس کی حرکتیں نہیں ہیں، نہ میں اس کو صحافی سمجھتی ہوں۔ وہ بھی عمران ریاض کی طرح جو ہے وہ ان کا تحریک فساد کا ایک ترجمان ہے، اور جو ہے وہ اس نے ایک جو ہے وہ ٹویٹ کیا جس کے اوپر ریمنڈ ڈیوس کا جو کیس ہے اس کو وہ بیچ میں نکال کے لے آیا، اور اس نے جو ہے وہ میرے والد صاحب کے بارے میں جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا اور کہا کہ چلیں یہ بتائیں ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا۔ تو میں نے اس کو کوٹ ٹویٹ کیا اور میں نے اسے کہا کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھا، اور وہ ایجنسیوں کا آدمی نہیں تھا، وہ جو ہے وہ ملک کے خلاف نہیں کھیلتا تھا، اور جو ہے وہ لیکن وہ ٹرائل کا وکیل جو تھا وہ تھا، اور راجہ ارشاد صاحب جو اس پورے کیس کے اندر وکیل تھے جب یہ رہا ہوا ریمنڈ ڈیوس، اور ریمنڈ ڈیوس کیا کسی وکیل کی وجہ سے رہا ہوا تھا؟ سوال یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ اگر تو وکیل زاہد بخاری جو میرے والد ہیں اگر ان کی وجہ سے رہا ہوا، تو ان کا سوال جو ہے وہ پوچھنا پھر بھی جب وہ انتقال کر چکے ہیں، جب وہ وفات پا چکے ہیں، بار بار ان کی تضحیق کرنا، ان کو گالی دینا، ان کے خلاف بد زبانی کرنا ان کا وتیرہ بن گیا ہے۔ اور مجھے صرف تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے شاید میرے والد صاحب کو وفات کے بعد بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو گالی دی جاتی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی سیاست کر رہی ہے، اور سیاست وہ غنڈوں کے اور بلی کرنے والوں کے اور ان بدماشوں کے خلاف کھڑی ہے، اس لیے جو ہے وہ ان کے والد صاحب کو، میرے والد صاحب کو گالی پڑتی ہے۔ اب یہ ایز اے بیٹی میرے لیے میری برداشت سے باہر
ہو گیا ہے. میں پچھلے یہ 2011 کا واقعہ ہے اور آج 2023 کے اندر بھی جو ہے وہ یہی بات میرے لیے خاص طور پر اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کہ میرے لیے نہ وہ کوئی کرپشن کا الزام نکال کے لا سکتے ہیں، نہ میرے جو ہے وہ میرے اوپر کوئی اور الزام لگا سکتے ہیں. ایک گھٹیا جو وہ آدمی جس کو جو اپنی اولاد کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو اپنی اولاد جو ہے جس کو نہیں پتا باپ اور بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور وہی اس کے فالوورز جو آپ کو یاد ہے نا، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، عمران خان میرے والد بن جائیں، جو اپنے والدین کو بھول کے عمران خان کو والد بنانا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان سے اسی باتوں کی توقع کی جا سکتی ہے. سو وہ یا میری فیملی لائف کے اوپر جو میرے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے اس کے اوپر میری تصدیق کرتے ہیں، میں برداشت کر لیتی ہوں. میری جو ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں جب میں رہی تو ینگ ایج تھی، جذباتی تھی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں ایک ہمیشہ سے ایک سخت تاریخ رہی ہے. پھر میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے شاہی قلعہ کاٹا ہوا ہے ضیاء الحق کے دور کو، تو وہ یہ ایک تمام چیزیں بیک گراؤنڈ میں تھیں اور میں نے کچھ سخت جو ہے وہ چیزیں بھی کہیں نون لیگ کے بارے میں. اس کو نکال کے لے آتے ہیں، میں اس کو بھی ڈائجسٹ کر لیتی ہوں بیکاز وہ میرے پہ بات ہو رہی ہے. لیکن میرے مرحوم والد کے بارے میں جو ہے وہ بکواس کرنے کی اجازت جو ہے ان کو کس نے دی ہے؟ اور پھر جو ہے میں نے جو ہے وہ طارق متین کو جواب دیا کہ جو ہے وہ وکیل جو ہونا کسی کا زیادہ شرمناک ہے، یا جو ہے وہ اپنے بھائی کو جائیداد کی خاطر مروا دینا جو ہے زیادہ بری بات ہے. یہ بھی سوال ہونا چاہیے، اس ٹائپ کی بات میں نے کی تھی. اب اس کے اوپر مجھے اخلاقیات کا درس دینے کے لیے جو ہے وہ ساری جو ان کے پیٹی بھائی ہیں جو قوم فساد سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب نے مجھ پہ یہ الغار کر دیا اور مجھے جو ہے وہ اخلاقیات سکھانے کے لیے آ گئے. سوال یہ ہے کہ کیا جب آپ صحافت کی کتاب جو ہے اس سے اخلاقیات کا ایک نیا قانون جو ہے وہ ایجاد ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں پہ الزام لگتے رہتے ہیں تو وہ ان کو ہنس کے برداشت کر لینے چاہیے، اور جو ہے اگر بلکہ اوپر سے وہ تالیاں بجا دیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے. اور مجھے یہ درس دیا گیا کہ جو ہے وہ میں نے دیکھیے، میں نے طارق متین جو ہے وہ کہتا ہے میں نے کسی کا نام نہیں لیا، تو میں نے بھی تو طارق متین کا نام نہیں لیا. طارق متین اپنی طرف کیوں لے گئے؟ ان کو ان کی چور میں کون سی داڑھی میں تنکا ہے؟ ایک بات میں نے بھی سنی کہ کسی کے کوئی بھائی جو ہے وہ جائیداد کی خاطر مرڈر ہو گیا، تو میں نے بھی کہہ دی. جیسے طارق متین نے بھی سنی سنائی باتوں کے اوپر وہ ہمیشہ میرے والد صاحب کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور ان کی یہ جو گالی بریگیڈ ہے، جو یہ بدتمیز بریگیڈ ہے، میں بہت سالوں سے اس کو برداشت کر رہی ہوں، لیکن بس ہو گئی ہے، اب میری بس ہو گئی ہے. کیونکہ میں ایک میری وجہ سے میرے والد کی کو گالی پڑے، یہ میری برداشت سے باہر ہے. میرے والد صاحب سب کے والدین کا بہت ایک اچھا تعلق ہوتا ہے اپنی اولاد جو ہے وہ کے ساتھ. میں چونکہ بڑی بیٹی تھی ڈیڈی کی، میرے ان کے ساتھ ایک لہجہ سے پیار کا بہت رشتہ تھا. پھر مجھ کے اوپر کچھ خاندانی پرابلمز آئی. میرے والد صاحب چٹان کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اب میں فیل کرتی ہوں کہ جو میرے لیے ساری زندگی کھڑے ہوئے، آج ان کے فوت ہونے کے بعد بھی میری وجہ سے ان کو گالی پڑتی ہے، یا ان کے فوت ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی بیٹی عظمیٰ بخاری ہے. تو میرے والد صاحب میرے لیے میرا غرور ہے، میرا گھمنڈ ہے. اور یہ اور میں بالکل کمزور نہیں ہوں، نہ میں جو ہے وہ یہ مجھے کمزور سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ کل جس طرح سے ان سب نے جھنڈ کے ساتھ میرے اوپر ایک اٹیک کیا اور جو ہے وہ مجھے اخلاقیات سکھانے کی کوشش کی، جتنے جوگی میں تھی میں نے وہ جواب دینے کی کوشش کی. لیکن میں آپ سب لوگوں کی بہت 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 زیادہ مشکور ہوں. آپ سب لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، آپ نے میری بہت ہمت بڑھائی اور مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں. اور اگر میں اکیلی بھی ہوتی، یقین مانیے میں اپنے والد صاحب کو، اپنے مرحوم والد صاحب کو ان کی عزت، ان کا مقام دلانے کے لیے ان سے لڑ جاتی. یہ کس کو نہیں معلوم کہ جو ہے وہ ریمنڈ ڈیوس کسی وکیل کی وجہ سے ملک سے باہر نہیں گیا تھا. وکیل ہونا کوئی غلطی اور کوتاہی نہیں ہے، کوئی جو ہے جرم نہیں ہے. کیا عافیہ صدیقی کو وکیل نہیں ملا؟ کیا اجمل قصاب کو وکیل نہیں ملا؟ اور وکیل جو ہے
وہ اگر نہ کیے جائیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، قانون جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا اگر ایک ملزم کو جو ہے وہ وکیل نہ ملے۔ سو میرے والد صاحب کو ایک ٹرائل کے لیے جو وکیل ہوئے تھے وہ ٹرائل ہوا ہی نہیں، اور ریمنڈ ڈیوس بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس دن عدالت سے جو ہے اٹارنی جنرل کے کہنے کے اوپر دیت کے معاملات جو ہے طے کر کے ورثہ کو سوال پوچھے، ورثہ سے جنہوں نے پیسے لے کر ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا، سوال پوچھے اپنے دادا جنرل پاشا سے جو ان پوری چیزوں کو مانیٹر کر رہا تھا، جو کورٹ کے اندر بیٹھا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ واٹس ایپ کر رہا ہوتا تھا، سوال پوچھے اپنے ابو شاہ محمود قریشی سے جو وزیر خارجہ تھے، جو یہ پورا پلان کر رہے تھے، اور وکیلوں کی وجہ سے ریمنڈ ڈیوس باہر نہیں گیا تھا۔ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ حکومتوں کی وجہ سے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کی وجہ سے، اور وہ دیت کے پیسے دینے کی وجہ سے باہر گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو گالی دینے کا کیا تک ہے؟ میرے والد صاحب کا اس میں بیچ میں کیا قصور ہے جو ان کو بار بار جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ ان کو کیا صحافیوں کو جو ہے نام نہاد صحافی، صحافی ہے طلعت حسین، صحافی ہے نصرت جاوید، صحافی ہے اس طرح کے لوگ، بڑے لوگ، ندیم ملک صحافی ہے، یہ لوگ ہیں جن کو صحافی کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو گنڈے لونڈے لپاڑے جو فیض حمید کی لیبارٹری میں سے جو ہے وہ پیدا ہو کے آئے ہیں، وہ ہمیں اخلاقیات سکھائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ کیا ان کے اوپر جب بات کی جائے تو یہ وضو کرنے لگتے ہیں، ان کو جو ہے یہ فوراً سے پارسا بن جاتے ہیں، ان کو کوئی بات نہ کرے، لیکن ان کو ہر ایک کی پگڑی اچھالنے کا، ہر ایک کی کردار کشی کرنے کا، مرے ہوئے لوگوں کو بھی نہ چھوڑنے کا ان کے پاس ٹھیکہ ہے۔ ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے صحافت کے ساتھ کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا جو ہے وہ آصف زرداری پہ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کا الزام یہ نہیں لگاتے؟ کیا بے نظیر بھٹو کے اوپر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرنے کا الزام یہ میڈیا نے نہیں لگایا تھا؟ کیا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے تیسرے بھائی کے جو ہے وہ قتل کا افواہ کو ہوا ان جرنلسٹ نے نہیں دی تھی؟ یہ اور پھر یہ دودھ کے دھلے میں ہے۔ کیا موہت پیر زادہ نے اپنے والد کی جو ہے وہ وصیت پہ جو ہے وہ مرے ہوئے والد کے انگوٹھے نہیں لگوائے؟ کیا ایاز میر کے بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا؟ کیا الوی کوئی نام تھا صحافی کا، اس نے اپنی بیوی کو نہیں مارا؟ کیا یہ سب کچھ، کیا صحافی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ ہر ایک کی پگڑیاں بھی اچھالیں، آپ تہمت بھی لگائیں، آپ جو ہے وہ کردار کشی بھی کریں، لیکن جو ہے آپ کی ساری نسلیں بخشی جا چکی ہیں چونکہ آپ صحافی ہیں؟ اور اس لیے بھی زیادہ کیونکہ آپ بدتمیز بریگیڈ کا حصہ ہیں۔ آپ جو ہے فیض حمید کی ٹیسٹ ٹیوب جو لیبارٹری ہے اس کے آپ پیدا کردہ ہیں، سو یہ جو ہے وہ آپ اٹھ کے گالی بھی دیں گے، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آپ جو ہے وہ کسی کا کردار کشی بھی کریں گے، مریم نواز کی تھوڑی کردار کشی کرتے رہے ہیں، یہ آج بھی کرتے ہیں۔ اور وہ جو وہ گٹر کی پیداوار ہے صدیق جان، اس نے جو ہے وہ کل مریم صاحبہ کے بارے میں بہت گھٹیا گفتگو کی، اس کو میں نے جواب دیا، جیسی بات کریں گے اب ویسا جواب آئے گا، بہت ہو گیا، تمہارے مرحوم ہمیں سب سر پہ اٹھا لیں، اور ہمارے مرحومین جو ہے وہ مرحومین نہیں ہیں۔ یہ ان جیسے گھٹیا لوگوں سے، ان جیسے ڈبل سٹینڈرڈ اور منافع لوگوں سے نہ مجھے اخلاقیات سیکھنی ہے، نہ مجھے ان سے جو ہے وہ کسی قسم کا درس لینا ہے۔ یہ اپنے درس اپنی جیب میں رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر میرے والد صاحب کو بغیر کسی قصور کے دوبارہ جو ہے وہ ان کے اوپر کسی نے بات کی، میں اس کو بہت منہ توڑ جواب دوں گی۔ میرے سے اختلاف ہے، مجھ سے بات کرو، میں تم لوگوں کے ساتھ نپٹنا بہت اچھا جانتی ہوں، اور میں تم لوگوں سے قابو آنے والی میں سے نہیں ہوں۔ تمہارا باپ مشرف مجھے قابو نہیں کر سکا تھا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ سو مجھ پہ سیاسی بات کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے والد صاحب پہ جاؤ گے، ہاتھ بھی توڑ دوں گی اور منہ بھی توڑ دوں گی۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ خدا حافظ۔